ایک آدمی کہنے لگا جی بخاری شریف کا اردو ترجمہ دیکھتا تھا، میں نے کہا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جی حدیث پڑھ کے آدمی گمراہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر اور بہت سے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ لیکن گمراہ ہونے والے کون ہیں، ان کی پہچان کیا بتائی؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جانور کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ آوارہ نہ پھرے، کسی کے کھیت میں جائے گا وہ لڑے گا، کسی کے بچے کو مارے گا گلی بازار میں وہ لڑے گا۔ تو جو جانور گلے سے رسی توڑوا کے بھاگ جائے اس کو فاسق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو پتہ چلا کہ فاسق کا ترجمہ غیر مقلد ہے کہ جو تقلید کا ہار گلے سے اتار پھینکے۔ اب فاسق کی آگے پھر تعریف خود قرآن نے کی کیا؟ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا وہ ان سے کاٹ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا؟ روزانہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو بات ختم ہو گئی، آگے کچھ باقی ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ راہ پر چلنے کے لیے راہبر کی رہنمائی ضروری ہے، راہبر کی تقلید ضروری ہے، اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو اے اللہ ان کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ جماعتیں کتنی ہیں؟ خود قرآن پاک نے آگے واضح کیا کہ وہ 4 جماعتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان کے راستے پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ اب غیر مقلد کہتا ہے صرف نبی کی ماننی ہے اور نہ صدیق کی ماننی ہے، یہ امتی ہے، نہ شہید کی ماننی ہے، یہ امتی ہے، نہ صالحین کی ماننی ہے، یہ امتی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ کے نبی کی ماننی، امتیوں کی نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین سے جوڑنا چاہتے ہیں اور غیر مقلد ہمیں صدیقین سے توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء کی تابع داری اور تکلیف کا حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں شہداء سے توڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صالحین کی تابع داری کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور یہ ہمیں صالحین سے توڑ رہا ہے۔ تو فاسق کی تعریف یہی کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن کے ساتھ مل کر رہنے کا حکم دیا ہے یہ ان سے کاٹتا رہتا ہے۔ اور یہ میں نے ان کی بات مان کر کہا کہ وہ نبی کو مانتے ہیں، صدیقین کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ نبی کو ماننے کا صحیح طریقہ وہی ہے جس طریقے سے نبی کی بات پہنچے اسی طریقے سے مان لی جائے۔